حضرات تو فرض کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے. حضرات تو میں 2-4 باتیں جو لوگ پوچھتے ہیں ذہنوں میں ہوتا ہے، میں مختصر سے وقت میں 2-4 منٹ زیادہ لے لوں گا. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ حضرات عاقل بالغ مسلمان ہو، نابالغ پر نہیں ہے، پاگل پر نہیں ہے، مالک نصاب پر ہے. مالک نصاب کے تعلق سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مالک نصاب حضرات گرامی اسے کہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں اس سے پہلے مالک نصاب سے پہلے کہ زکوٰۃ جو ہے نا 4-6 قسموں کے مال پر ہے. اس کے علاوہ 6 مالوں کے علاوہ آپ کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہو، اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. لہٰذا ڈرنا بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمارا پورا زکوٰۃ پورا اسلام ہم سے مانگ لیتا ہے. 6 قسموں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، آپ کے پاس ہو، کیش ہو، نقدی ہو، کرنسی ہو، چاہے وہ آپ کے پاس ہے بینک میں ہے یا بیمے کی صورت میں ہے یہ. نمبر 4 مال تجارت، یعنی وہ مال جسے آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں، وہ سب کچھ مال تجارت ہے. اب میں اس لفظ میں سمجھ جائیں، جو بھی چیز آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے. وہ اگر نصاب کی مقدار ہے وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب ایک عام سی بات ہے، ہم چاول لیتے ہیں خریدنے کے لیے، کھانے کے لیے، وہ ایک ضرورت ہو گئی. لیکن ایک بندہ ہے کہ چاول کا کاروبار کر رہا ہے، اس نیت سے خرید رہا ہے، اسٹور کر رہا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا. چاول تو اناج کھانے ضروریات دین کے ضروریات دنیا کے لیے تھا، لیکن چونکہ اس چاول کو وہ بیچنے کے لیے خرید رہا ہے، اب اس چاول پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے. ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس پر آپ سمجھ لیں. جو بھی چیز آپ خرید کر بیچنے کے لیے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے، اس پر اگر نصاب ہو جائے وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، یہ 5ویں چیز جو ہے وہ جانور ہے. تو جانور آج کل چونکہ اتنے لوگ پالتے نہیں ہیں تو وہ ایک خاص مقدار ہوتی ہے، وہ زیادہ جانور ہوتے نہیں تو اس کو بھی ایوارڈ کرتے ہیں. 6ٹھی چیز ہے جو زمینوں کی جو عشر اور پیداوار ہوتی ہے، یہ بھی زیادہ تر نہیں ہوتے تو اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں. جو عام معاملات ہیں، زمین پر بھی عشر ہے. مثال کے طور پر جو بھی 1 بیگھہ ہے 2 بیگھہ ہے، اگر ان کے پاس اناج آتا ہے تو اس کے اوپر 10واں حصہ، اگر وہ بارش کے پانی سے ہے، اگر اپنے بورویل کے پانی سے ہے تو زمین کے کھیتی پر بھی 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے. میں اس کو جو ہے جلدی کرتا ہوں. اس کے بعد 4 قسم کے مال رہ گئے، سونا چاندی اور مال تجارت، اور چوتھا جو ہے وہ کرنسی جو نقدی کی صورت میں ہے. اب نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے سونے کا 7.5 تولہ سونا. حضرات گرامی اب یہ بات ذہنوں میں آتی ہے تو یہاں پر میں جو ہے وہ کنفرم کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً پہلا نصاب آپ کو یاد رکھنا ہے 7.5 تولہ سونا، دوسرا 52.5 تولہ چاندی. جس دور میں حضور نے زکوٰۃ کو معین کیا مال پر، اس دور میں میرے آقا نے فرمایا اتنے سونے پر زکوٰۃ ہے، اتنی چاندی پر زکوٰۃ ہے. اس دور میں میرے آقا نے فرمایا 20 دینار پر زکوٰۃ ہے، سونا ہو جائے، اور 200 درہم پر چاندی ہو جائے تو زکوٰۃ ہے. سونا کے دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو، اور درہم کہتے تھے چاندی کے سکوں کو. اس دور میں 20 دینار یعنی 20 سونے کے سکے اور 200 درہم چاندی کے سکے یہ ریٹ میں قیمت میں برابر تھے. اب آج آپ کو کہہ دوں میں کہ بھائی آپ 20 دینار کی زکوٰۃ نکال لیں، اب کیسے نکالیں گے؟ یہ علماء کی مہربانی ہے، ان کی محنت ہے کہ ان 20 دیناروں کو اور 52 جو ہے وہ 200 درہم چاندی کو آج کے دور کے حساب سے ہم کو علماء ربانیین نے کیلکولیٹ کر کے حساب کر کے آسان کر کے عطا فرما دیا ہے. تو علماء کے محتاج تو ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جا کر بھی عام لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. اللہ اکبر. لہٰذا علماء سے دور بھاگ جانا یہ آپ کی بھول ہے کہ بھئی علماء کی ضرورت، ہر دور میں علماء کی ضرورت رہے گی. تو پھر اس کو 20 دینار کو تولے میں کیلکولیٹ کیا، حساب کیا تو 20 دینار کے بنے سونے میں 7.5 تولہ، اور 200 درہم کو جب تولے میں گنا تو اس کے بنے 52.5 تولہ چاندی. آج کے دور کے حساب سے جب گرام کا چل رہا ہے تو اس کا حساب ہوتا ہے 7.5 تولہ سونے کا. جب گرام میں دیکھیں گے تو 87 گرام .48 گرام، تقریباً 87.5 گرام سونا ہوا 7.5 تولہ تولے کا 7.5 تقریباً آج کا اگر 10 گرام کا ہم تولہ نکال لیں تو اس کا حساب ہوتا ہے تقریباً 9.25 تولہ. اور جو چاندی کا 52.5 تولہ ہے تو اس کا اگر گرام نکالیں تو 652 گرام .36 ملی گرام، یعنی 612 گرام یہ چاندی آج کے دور میں آج کی. اور آج کا جو ریٹ ہے آج جو میں نے نکالا ہے تو چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام، آج کا جو ریٹ بنتا ہے
ریٹ اس لیے نہیں فکس کر سکتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے بھاؤ بڑھتے رہتے ہیں، لہٰذا ریٹ فکس نہیں ہو سکتا آج کی کرنسی کے حساب سے، لیکن آج کا جو ریٹ ہے وہ 1,74,400 کچھ روپے، یعنی 1,75,000 آج کے دور میں اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا کیش کی صورت میں اس کا نصاب 1,75,000 تک پہنچ جاتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ 1 لاکھ آج کا میں ریٹ بتا رہا ہوں، کل الگ ہو سکتا ہے، اگلے سال الگ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا، پہلی بات، اگر کسی کے پاس صرف 87.5 گرام سونا ہے، صرف 87.5، اس کے پاس 1 تولہ بھی چاندی نہیں ہے، اس کے پاس تجارت کا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی 1000 2000 جو ہے وہ کوئی بھی کرنسی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ خوش نہ ہو جائیں، دوسری طرف اس کے پاس 612 گرام چاندی ہے، اب تولے کے حساب سے آج لگا لیں، اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ کیش کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اگر سارے جو 612 گرام سے کم، بلکہ اس سے کم 611 گرام، یا آپ یوں مان لیں چاندی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر اس کے پاس 1.5 تولہ سونا بھی ہے، 1.5 تولہ، اس کے علاوہ 1000 روپے بھی ہے، یا اس کے پاس مال تجارت کے کچھ بھی پیسے ہیں تجارت کے سامان بیچنے کے، 1.5 تولہ سونا اور 2000 4000 اگر اس کو آج ہم چاندی کے نصاب میں کنورٹ کریں گے تو 1.5 تولہ سونے کی جو ہے بھاؤ آج کے دور میں 1,75,000 سے بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا بھی ہے، 1 تولہ چاندی بھی ہے، پھر بھی چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف 50 تولہ چاندی ہے، آدھا گرام اس کے پاس سونا ہے، یا 2000 روپے کیش ہے، تو وہ مل کر بھی 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,75,000 کی مالیت بن رہی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں، 1,70,000 کچھ روپے ہے، یا اس کے پاس جو ہے تھوڑا بہت مال تجارت ہے، ان کو ملا کر بھی 1,75,000 کی مالیت یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ آپ کو بنے گا، آپ سارا حساب کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ سارا پتہ چل جائے گا۔ حضرات اکرام، اس کے بعد جو ہے برسبیل تذکرہ بات آ گئی، تو جو مہر مقرر کرتے ہیں نا وہ 10 درہم ہوتا ہے، کم سے کم 10 درہم حضرات، تو 3-4 ہزار کا زمانہ اب گیا، 10 درہم کو آج اگر ہم گرام میں کنورٹ کریں تو 31 گرام بنتے ہیں، 31 گرام، اور آج 31 گرام کا اگر آج کا ریٹ دیکھا جائے تو تقریباً 9000 روپے بنتے ہیں اس کے، کم سے کم اس کو تو 9000 روپے مہر رکھنا ہی پڑے گا آج کے دور کے حساب سے۔ اگر 9000 سے کم رکھا ہے تو وہ مہر ہی نہیں گنا جائے گا، اگر وہ 6000 رکھا ہے تو 3000 اس پر پھر بھی قرضہ ہوں گے، اگرچہ ابھی نہ ادا کرے، لہٰذا 3-4 ہزار والے تو اب گئے، اب چاندی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کے حساب سے اب اگر کرنسی اور نقدی کی صورت میں کوئی رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ بھاؤ بڑھے گا، ریٹ بڑھے گا، تو کرنسی اگر نقدی کی صورت میں پیسے دے رہا ہے تو اس کے حساب سے آپ ان کو دیں، آج کے ریٹ کے حساب سے اس کے اوپر آج جو ہے مہر کم سے کم 9000 روپے بنتے ہیں۔ بہرحال اس میں تفصیل بہت ساری ہے، اگر آپ پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسائل معلوم ہوں گے کہ بھائی اگر ہمارے پاس ان چاروں مالوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 612 گرام چاندی کی مالیت کے برابر یعنی 1,75,000 کی مالیت کے برابر ہمارا کل مال ضروریات زندگی کے علاوہ بچ رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ حضرات اکرامی، اب مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ذرا ضروری ہے، قرآن و حدیث میں یہ بھی بیان ہے، کتنے پر زکوٰۃ ہوگی اس کا بھی بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینا ہے، کہاں زکوٰۃ خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے مال کا زکوٰۃ اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ میں زکوٰۃ اور صدقات دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان تمام لوگوں کے زکوٰۃ اور صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔